بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ایک بہادر شخص کا ہے جس نے مدینہ کی سرکشا کی تھی۔ وہ شخص اپنے رات اور دن ایک کرتا رہا اور چاروں طرف سے دباؤ آنے کے باوجود بھی وہ لڑتا رہا اور ڈٹا رہا، اور کبھی دشمنوں کے سامنے اس نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں یہ واقعہ۔ مکہ کی جنگ بغاوت کا باقاعدہ آغاز مکہ سے ہوا۔ جون 1916 عیسوی کے آغاز میں عثمانیہ فوج اپنے سپہ سالار غالب پاشا، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اس کے ساتھ طائف چلی گئی، جبکہ مکہ شہر میں صرف اور صرف 1400 کے قریب عثمانی مجاہد گئے تھے۔ 10 جون کی ایک گرم رات جب زیادہ تر فوجی اپنی بیرکوں میں سو رہے تھے، شریف مکہ نے اپنے ہاشم محل کی کھڑکی سے فائر کیا۔ یہ بغاوت کے آغاز کا اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ 5000 اور غدار بھی تھے۔ انہوں نے حرم کی حوض کے قریب موجود 3 قلعے اور جدہ کی سڑکوں پر موجود قلعے اس اچانک حملے کی وجہ سے اس وقت کے ترک کمانڈر آفیسر کو بغاوت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شریف مکہ اور عثمانی فوج کے جھنڈے ایک ہی رنگ کے تھے اور ترک کمانڈر کو اس کا فرق نہیں دکھائی دیا۔ جب اس نے شریف مکہ کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ ہتھیار ڈال لو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ شریف مکہ کی افواج نے بعد میں پیش قدمی کر کے صفا کی پہاڑی کے قریب اور مسجد حرام کے برابر جبل ابو قبیس پر قائم ترکی کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ آج کل اس قلعے کی جگہ انتہائی بلند و بالا عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جبکہ بیت اللہ کے گرد فلک بوس عمارتوں کی تعمیر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بغاوت کے تیسرے دن حمیدہ، جو کہ عثمانی حکومت کا دفتر تھا، اس پر بھی قبضہ کر کے نائب گورنر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دوبارہ باقی افواج کے ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا، تو لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کر دیا۔ اس پر انگریز کمانڈر نے دوغلہ بردار بریگیڈ جدہ شہر کے راستے بھیج دیا، جس میں وہ مصری آفیسر بھی شامل تھا، جن کو اس مقصد کے لیے خاص طور پر تربیت دی گئی تھی۔ ان غداروں نے ترکی قلعوں کی دیواریں توڑ دی اور ان کے محافظوں کو شہید کر دیا۔ آخرکار 4 جولائی 1916 عیسوی کو مکہ کو عثمانی فوج سے خالی کروا دیا گیا، جبکہ جدہ کی سڑکوں پر واقع آگ لگانے کی وجہ سے زمین میں بوس ہو گیا اور وہاں ترک کی فوج سخت مزاحمت کو ختم کر دیا گیا۔ اس سلسلے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھارت فوجیوں نے بھی انگریز کی اطاعت کرتے ہوئے شریف مکہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کی۔ مثلاً خوشبو ایک گاؤں میں خنجر خانہ رہتا تھا، جس کے بارے میں لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس نے بھی اس وقت خانہ کعبہ پر گولی چلائی تھی۔ وہ اس وقت انگریزوں کی کرائے کی فوج میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی اور ہندو افسر بھی تھے، لیکن انہوں نے گولی چلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجیح دی، جبکہ اس غیرت مند کے ساتھ اور بھی مسلمان فوجی نے شریف مکہ کی مدد کی اور حرم پر گولی باری میں باضابطہ حصہ لیا، جس کی تنخواہ اس کو ساحل روپے ماہوار ملتی تھی۔ محاصرہ مدینہ عرب بغاوت کے سب سے زیادہ المناک اور دل سوچ واقعہ مدینہ منورہ کی جنگ تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف سے پہاڑ ہے، جبکہ اس پر باقی 3 طرف سے شریف حسین کے 3 بیٹوں کی سرگردی میں حملہ کیا گیا۔ مشرق کی جانب سے عبداللہ بن حسین کی فوج تھی، جنوب کی جانب سے علی بن حسین کی فوج تھی، جبکہ شمال کی جانب سے فیصل بن حسین کی افواج تھی۔ ان کے ساتھ انگریز اور فرانسی افسروں کے دستے بھی تھے، جو تکنیکی مشاورت کے لیے موجود تھے۔ ان میں لارس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی شامل تھا۔ محاصرہ مدینہ 1916 عیسوی میں شروع ہوا، جبکہ 1919 عیسوی کے اوائل تک جاری رہا۔ اس کی ایک وجہ تو عثمانی مجاہدین کی زبردست مزاحمت تھی، دوسری وجہ تھی کہ انگریز نے شریف مکہ کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مسلمان خصوصاً بھارت میں انگریز کے خلاف تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی۔
اس کے علاوہ اس طرح سے شریف مکہ کے بارے میں منفی تصویر کشی سے بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے بجائے فرنگی دجال نے حجاز ریلوے لائن کے ذریعے کارروائی کی اور اس کو بار بار اڑایا گیا۔ جب ترک افواج اس کی مرمت کے لیے آتی تو ان پر حملہ کیا جاتا۔ اس لائن کے دفاع اور تعمیر میں بہت بڑی تعداد میں ترک فوجی شہید ہو گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ مدینہ شہر کے دفاع مشہور عثمانی سپہ سالار فخری پاشا کے زیر نگرانی میں تھا۔ یہ ایسا غیرت مند شخص تھا کہ اس نے جنگ عظیم اول کے اختتام پر بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آخر میں جب عثمانی خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو بڑی مشکل سے اس نے ہتھیار ڈالے۔ اس کی داستان انتہائی ایمان افروز ہے۔ جب 30 اکتوبر 1918 عیسوی میں ترکی اور انگریز افواج کے درمیان مدروس کا معاہدہ طے پایا گیا تو اسے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا، لیکن اس نے معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام کی بنا پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک ترک مناصف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 عیسوی کے موسم بہار میں جمعہ کے دن فخری پاشا مسجد نبوی میں نماز کی امامت سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی سرزمین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے سوال انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے محمدیو، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگی لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست کے مہینے میں 1918 عیسوی میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے ٹیلی فون پر ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا تو اس نے جواب دیا۔ وہ عثمانی افواج کو کمانڈروں کی ذراحت ایمانی اور اللہ و رسول کے شدید محبت کا آئینہ دار تھا۔ اس نے لکھا، فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خوریزی کی اور امیر المومنین کے خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے محتاط کیا۔ جمعرات کی رات تھی، 14 ذی الحجہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر اپنے آپ کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر اس میں سے ایک بزرگ شخص کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدم تک چلا اور پھر وہ بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہے۔ میں مدینہ کی عمارتیں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بے بار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ فخری پاشا نے خلافت عثمانیہ کے وزیر جنگ کے باضابطہ حکم کو جس میں ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا تھا ابھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس پر عثمانی حکومت بڑی پریشان ہوئی اور سلطان محمد ششم نے اس کو اس عہدے سے برتر کر دیا۔ فخری پاشا نے اس پر بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور جنگ ختم ہونے کے 70 دن بعد تک بھی سلطان کا جھنڈا اٹھائے رکھا۔ اس پر ہر طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا لیکن وہ اپنے عزم اور عہد پر قائم تھا۔ بالآخر عثمانی خلیفہ کی منت و سماجت کے بعد اس نے 9 جنوری 1999 عیسوی میں ایک مقام پر
456 افسروں اور 9,364 جوانوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے ہتھیار سپرد کر دیے۔ اس کے بعد ہی 2 فروری 1919 عیسوی کو شریف حسین کے ایمان فروش لڑاکے عبداللہ اور علی شہر میں داخل ہو سکے۔ فخری پاشا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے مالٹا میں 1921 عیسوی تک عاصری کے ایام گزارے۔ عثمانی خلافہ کے نزدیک اس کی صلاحیتوں پر اعتماد اس کے جذبہ جہاد کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ 1921 میں جب اسے رہائی ملی تو اس نے ترک افواج کے ساتھ مل کر یونان کے خلاف جہاد کیا اور اناطولیہ میں فرانسیسی اور یونانی افواج کے خلاف داد شجاعت دی۔ جنگ آزادی کے بعد اس نے کابل میں بحیثیت ترک سفیر فرائض انجام دیے اور بعد میں 1936 عیسوی میں اسے اعزاز دے کر ریٹائر کر دیا گیا۔ اس مرد مجاہد کا انتقال 1948 عیسوی میں ہوا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آپ اگر دینی معلومات کے ویڈیو اور ہسٹری کے ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل راہ دین کی کو سبسکرائب کریں۔